الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ ہوئی، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ گناہ گار تو وہ خود تھی۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس منصب عطا کیا۔ بادشاہ نے سارے خزانوں کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت خوب انتظام کیا اور خزانے کو بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ وہ 7 سال گزر گئے، پھر اگلے 7 سال آئے جس کے اندر قحط تھا، جس کے اندر بھوک تھی، اور قحط سالی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ کنعان جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پرانا ملک تھا، اور جہاں پر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی رہتے تھے، وہاں بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مصر کے اندر ایک بہت زبردست حکمران ہے، ایک بہت نیک اور رحم دل حکمران ہے جو کہ اچھے طریقے سے غلہ دیتا ہے۔ ہم مصر جا رہے ہیں اور اس سے غلہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے، لیکن ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کیونکہ انہوں نے تو بہت بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دھکیل دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بہت اچھی طرح غلہ دیا اور ان کے وہ پیسے بھی لوٹا دیے جو انہوں نے اناج کے عوض دیے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ یہ لوگ خوشی خوشی چلے گئے اور واپس جا کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھا آپ نے کیسا نیک دل حکمران ہے، اس نے ہمیں کتنا بھر بھر کے غلہ دیا ہے۔ اب آپ یہ کیجئے کہ اگلی دفعہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ ہمیں اس وقت تک غلہ نہیں دے گا جب تک ہم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھ سے جدا کر دیا اور اب تم میرے چھوٹے بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، پھر تم بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر دینا چاہتے ہو۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو ہمیشہ ہماری طرف سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، آخرکار انہوں نے بنیامین کے لیے اجازت دے دی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم مصر میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ تم 10 بھائی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی بری نظر تمہیں لگ جائے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو تو میں اس نقصان سے تمہیں نہیں بچا سکتا، ہاں البتہ تمہیں تدبیر ضرور سجھا سکتا ہوں۔ جب یہ لوگ دوبارہ مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اپنا وہ پیالہ جس سے وہ اناج دیا کرتے تھے، وہ پیالہ انہوں نے بنیامین کے تھیلے میں چھپا دیا، اور پھر سپاہی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پیالہ ڈھونڈنے لگے۔ لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پیالہ گم ہو گیا ہے جس سے وہ ناپ ناپ کر غلہ دیتے ہیں۔ اب سب لوگوں کو روک لیا گیا اور ان کی سامان کی تلاشی ہونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تمہارے پاس میرا پیالہ ہے؟ بھائیوں نے کہا نہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، ہمارے پاس آپ کا پیالہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اگر تمہارے پاس سے میرا پیالہ نکلا تو پھر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ہاں تو چور کی یہ سزا ہے، جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلے اس کو رکھ لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قانون کو جانتے تھے۔ آخرکار جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ نکل گیا۔ وہ بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ہاں اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چور تھا اور یہ چھوٹا بھائی بنیامین بھی چور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں تو بہت زیادہ انہیں غصہ آیا،
وہ اپنی زبان پر کچھ نہیں لائے۔ اس طریقے سے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پہلے ہی ہم ابا جان کی نظروں میں گر چکے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کھو دیا تھا، اور اب اگر ہم نے بنیامین کو بھی یہاں چھوڑ دیا تو ابا جان تو ہم پر بالکل بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا بھائی میں تو ابا جان کے سامنے نہیں جا سکتا، میں تو یہیں رہوں گا، اور پھر باقی بھائی روانہ ہو گئے۔ جب سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بنیامین کے تھیلے سے تو وزیر کا پیالہ نکلا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور انہوں نے افسردگی سے کہا دیکھا مجھے خدشہ تھا کہ تم نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہی تم بنیامین کے ساتھ کرو گے۔ خیر میں صبر کروں گا اور شکایت اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ اب تم جاؤ اور اس نیک آدمی سے یہ کہو کہ وہ بنیامین کو جانے دیں اور اس کے عوض انہیں یہ رقم دو کہ کسی طریقے سے بنیامین کی رہائی ممکن ہو سکے۔ بھائی دوبارہ مصر پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تھوڑی سی قلیل سی رقم دی اور کہا کہ بس ہمارے پاس یہی پیسے ہیں اور ہم یہی جوڑ سکے ہیں، اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے اور بیمار ہیں اور وہ اس کی یاد کے اندر بہت افسردہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے بھائیوں کے رویے سے بہت افسردہ اور نالاں تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جھٹکا لگا اور وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے غور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں شرمندگی کا احساس کروایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور آج تم سب کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ تم جاؤ اور تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ واپس کنعان جائیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ اور سارے گھر والوں کو لے کر یہاں مصر آ جائیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی راستے میں ہی تھے تو وہاں کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گھر والوں سے تذکرہ کیا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ تو لگتا ہے بالکل عقل سے کام نہیں لے رہے، بھلا یوسف کہاں اور یوسف کی خوشبو کہاں؟ آخرکار جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر پھیرا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور پھر ان کے بھائیوں نے سارا ماجرا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ سنایا۔ اس کے بعد سارے بھائی یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک مقام اور ایک رتبہ حاصل تھا، انہوں نے اپنے والدین کا اکرام کیا، انہوں نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو تخت پر بٹھایا۔ اس طرح وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کو سچا کر دکھایا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی مشکل حالات کے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی گناہ کے کام پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمیں اس کی کیسی ہی قیمت چکانی پڑے۔ تیسرا ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے
انبیاء کا یہ کام تھا کہ وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے۔ اب انبیاء کے بعد ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے لوگوں کو بلائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی تھے تو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو ہمیں اس کے بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصص بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اگلے نبی کے قصص کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔